السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریڈ زون اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی۔ اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار علی رضا الوی صاحب اور مظہر برلا صاحب نے۔ تو سب سے پہلے جان لیتے ہیں مظہر برلا صاحب کا خصوصی پیغام۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں اسلام حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، یہ وطن ترقی کرے، یہاں خوشحالی ہو، امن چین اور سکھ سکون ہو۔ جی بھٹی صاحب، کیا خبریں ہیں آج؟ جی برلا صاحب، قوم کی نظریں آج پارلیمنٹ ہاؤس پر جمی ہوئی تھی، جہاں پر وفاقی حکومت کی جانب سے 144 خرب 60 ارب روپے کا آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کر دیا گیا ہے، اور اس بجٹ کے دوران سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 35% تک اضافہ اور کم از کم اجرت 32,000 روپے ماہانہ مقرر کرنے کا اعلان کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ وفاقی حکومت نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اب آئندہ مالی سال کے بجٹ کے ذریعے سے استحکام سے گروتھ کا سفر شروع ہو سکے گا۔ کیا یہ دعویٰ واقعی اس قدر امپیکٹ اورینٹڈ ہوگا یا بھی مشکلات باقی ہیں؟ اس کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ وفاقی حکومت نے بیرون ملک سے $1,00,000 سالانہ لانے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ کیا اس اقدام کے نتیجے میں جو ڈالر کی قلت ہے ملک میں، کیا وہ کم ہو پائے گی؟ اور اس کے ساتھ بات کریں گے ناظرین کہ استحکام پاکستان پارٹی کا قیام عمل میں آ چکا ہے۔ کیا آئی پی پی پارٹی کا قیام وقت کی ضرورت ہے یا کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ؟ اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ سابق صدر آصف زرداری پنجاب میں متحرک ہو چکے ہیں۔ وہ پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم نو کے ساتھ مساق معیشت کی راہ ہموار کرنے میں بھی مصروف ہے۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں آج کے دن پیش ہونے والے آئندہ مالی سال کے بجٹ کی۔ برلا صاحب، وفاقی حکومت نے آج بجٹ پیش کر دیا۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بجٹ سبمٹ میں بہت سے انسینٹیوز کے اناؤنسمنٹ کی، کچھ نئے ٹیکسز کی بھی انہوں نے بات کی، لیکن انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو گزشتہ مالی سال تھا بہت مشکل تھا۔ آئندہ مالی سال میں اگرچہ ہمیں 700 ارب روپے کے خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن جو استحکام آیا ہے ان کی پالیسیز کے ذریعے سے اب استحکام سے گروتھ کا سفر شروع ہوگا۔ جو معاشی جی ڈی پی گروتھ، جو معاشی ترقی 0.29% تک محدود رہی، آئندہ مالی سال میں اس میں کافی مثبت ٹرینڈ دیکھنے کو ملے گا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں بھی اضافہ کیا گیا۔ کیا جو مہنگائی کو بڑھنے کا سلسلہ تھا کنٹرول ہو پائے گا، اور سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ شکریہ بھٹی صاحب۔ گزارش یہ ہے کہ یہ جو بجٹ پیش ہو رہا ہے پچھلے 8 10 12 برسوں سے، جی، اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ بجٹ سال میں ایک دفعہ پیش ہوتا تھا۔ اب پورا سال بجٹ آتے رہتے ہیں۔ بظاہر یہ ہے کہ یہ جی قومی بجٹ پیش کر دیا، جی، لیکن جو منی بجٹ ہیں وہ تو آتے رہتے ہیں۔ جی، تو میرا خیال ہے کہ کچھ ماہرین نے آج ہی یہ تبصرہ فرما دیا ہے کہ منی بجٹ آئیں گے۔ اب جو تنخواہوں کی بات ہے، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ جی ٹھیک ہے 35% کر دیا۔ جی، پیپلز پارٹی کی لڑائی بھی ہوتی رہی، وہ خواہش مند تھے کہ 50% ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ جو ہے یہ بہت کم ہے۔ صحیح، اس لیے کہ جس ریشو سے مہنگائی بڑھی ہے، ان کی تنخواہوں میں تو کوئی 200% اضافہ ہونا چاہیے تھا۔ میں آپ کو تھوڑا سا ماضی میں لے جاتا ہوں۔ جی، بھٹو صاحب جب 71 کے بعد اقتدار میں آئے تو انہوں نے گریڈ 17 کا جو بندہ تھا اس کی بیسک تنخواہ رکھی تھی 1 تولہ سونے کے برابر۔ جی، اب مجھے بتائیے کہ آج 17 گریڈ کا جو بندہ ہے اس کی بیسک تنخواہ کیا 1 تولہ سونے کے برابر ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ گریڈ 20 کا جو بندہ ہے اس کی بھی بیسک تنخواہ 1 تولہ سونا کے برابر نہیں۔ صحیح، تو اس کا مطلب ہے ہم سرکاری ملازمین کے ساتھ برسہ برس سے ظلم کرتے آ رہے ہیں۔ جی، چاہیے تو یہ تھا کہ آج ان کی بیسک تنخواہ 2 تولہ سونا کے برابر ہوتی، چونکہ یہ 50 سال کا سفر ہو گیا ہے۔ لیکن برلا صاحب، قرضوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی معیشت، قومی خزانہ خالی، قرضوں پہ چلتا ہے سسٹم، تو یہ 2 تولہ کے برابر تنخواہیں کیسے ممکن ہو سکتی؟ اب گزارش یہ ہے، جی، پہلے ایک بات میں کر لوں وہ گروتھ پہ، جو آپ اسحاق ڈار صاحب فرما رہے ہیں کہ جی، بہتر ہو جائے گی۔ کیسے بہتر ہو جائے گی؟ گزارش یہ ہے کہ آپ کے ملک میں
بجلی مہنگی ہے، جی گیس مہنگی ہے، ابھی حال ہی میں گیس میں 50% اضافہ ہوا ہے۔ جی اتنی مہنگی بجلی اور گیس لے کر کون سا فیکٹری والا کوئی ایسی چیز تیار کرے گا جو ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیش کر سکیں گے؟ جی دیکھیے دنیا کے جن ملکوں میں ایکسپورٹ بڑھی ہے، ایکسپورٹ بڑھنا تو بہت ضروری ہے نا، جی تو ان ملکوں نے کہیں بجلی مفت دے دی، کہیں گیس مفت دے دی یا سستی دے دی، کہیں اور ٹیکسز میں چھوٹ دے دی، تو ہمارے ہاں تو ٹیکسز میں بھی چھوٹ نہیں ہے۔ اب آ جائیے جو آپ نے سوال کیا کہ جی یہ تو معیشت ایسی تھی ہماری، دیکھیے معیشت ہماری انہی پارٹیوں کے ہاتھ میں رہی جو اس وقت سیاست میں ہیں۔ یہ جو اتنے بڑے قرضے معاف کیے گئے، جی یہ میرے آپ کے یا علوی صاحب کے معاف کیے گئے؟ بالکل نہیں۔ یہ جو اتنی بڑی سبسڈی دی جاتی ہے جی بڑے بڑے بزنس مینوں کو، جی یہ مجھے اور آپ کو کیوں نہیں دی جاتی؟ یہ جو سبسڈی دی جاتی ہے کھاد فیکٹریوں کو، جی یہ کسان کو تو نہیں ملتی۔ انہوں نے تو آج مزید سبسڈی کی ڈیمانڈ کی ہے، ایکسپورٹ سیکٹر نے کہا جی مزید ہمیں سبسڈی دیں۔ تو یہ جو پیسہ ہمارا قومی خزانے سے بھٹی صاحب اربوں روپیہ جی سبسڈی کی مد میں نکال لیا جاتا ہے۔ قوموں کی ترقی کے لیے ایجوکیشن بہت ضروری چیز ہے، جی ہمارا سر جھک جاتا ہے جب ہم اپنے بجٹ میں تعلیم کے لیے رکھی گئی رقم دیکھتے ہیں، وہ انصاف والوں سے بھی کم ہے، وہ کئی محکموں سے کم ہے۔ تو ہم بنیادی طور پر شاید ہم ترقی کرنا ہی نہیں چاہتے، چونکہ ملکوں نے ترقی تعلیم کی بنیاد پر کی ہے، جی اور تعلیم بلا شبہ آگے بڑھاتی ہے۔ بالکل صحیح۔ تو ہمارے ہاں تو بہت سے بچے جا ہی نہیں پاتے اسکول۔ یہ جو ڈاکٹر حفیظ پاشا ہیں، انہوں نے جو 2-4 روز پہلے فیکٹس بیان کیے ہیں، اس ملک میں تو غربت میں مزید اضافہ ہو گیا، سطح غربت کی لکیر سے لوگ نیچے چلے گئے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ جس حساب سے مہنگائی ہے، جی اس حساب سے بجٹ میں آسانیاں نظر نہیں آ رہی۔ بالکل صحیح۔ علوی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، جو مہنگائی کی شرح ہے وہ اس وقت 29.6% ریکارڈ کی گئی ہے، جو پی بی ایس کے اعداد و شمار ہیں۔ اس کنٹیکسٹ میں آپ حکومتی اقدامات کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ مہنگائی کو جو انہوں نے انسینٹیو دیا ہے سرکاری ملازمین کو اور اس کے ساتھ کم از کم اجرت مقرر کرنے کی کوشش کی ہے، وہ کس حد تک ان کو وہ وہاں سے کچھ انسینٹیو مل سکے گا؟ اور اس کے ساتھ کیا یہ جو بجٹ ہے اوورآل، کچھ نئے ٹیکسز بھی اس کے اندر ایڈ ہوئے ہیں، جو اوورآل گورنمنٹ نے ایک اسکیم دی ہے اپنے نیکسٹ فسکل ایئر کے لیے، کیا اس سے معاشی پہیہ چلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ کیا عام آدمی کو کچھ قدرے ریلیف مل سکے گا، یا مشکلات جو بڑھ رہی تھی کیا وہ رک پائیں گی؟ آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں اوورآل اس بجٹ کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو مہنگائی کی شرح کا فگر اقتصادی سروے میں دیا گیا ہے، یہ جھوٹ ہے۔ صحیح۔ 29% نہیں ہے۔ سچ کیا ہے؟ سچ یہ ہے کہ مہنگائی کی شرح 38% ہے۔ یہ خود اعداد و شمار اسٹیٹسٹکس ڈویژن کے مہینہ ڈیڑھ پہلے کے اعداد و شمار ہیں، سرکاری، یہ آپ کے اور میرے بنائے ہوئے نہیں ہیں، کہ 38% مہنگائی کی شرح ہو چکی ہے۔ لیکن ابھی مجھے حیرت ہوئی، میں نے یہ اس چیز پہ میں نے پہلے بھی کسی پروگرام میں بات کی ہے، تھوڑا سا طریقہ کار بتا دو۔ ایک جو اکنامک سروے میں کی، انہیں 9 مہینوں کی ایوریج کی ہے، جو لاسٹ وہ 38% کا فگر ہے۔ جب ادارہ شماریات اس مہینے کے اندر لیٹسٹ ہوگا، اس کے اندر فگر کوٹ کی ہوگا۔ میں صرف اس کے اندر ایڈ کر رہا ہوں کہ ایک پورے 9 مہینوں کی ایوریج اور ایک کرنٹ 2 یا 3 ہفتوں کی ایوریج میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ ہاں جی، وہ بالکل، یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سی بات کی جا سکتی ہے، اور اس میں یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ جس میں کچھ چیزیں بہتر ہوں، خالی اس مہینے کی بھی اعداد و شمار دے کے اعداد و شمار کو اوپر نیچے کے الفاظ کا جو گورکھ دھندا ہے اعداد و شمار کا، تو اس میں کیا جا سکتا ہے۔ اچھائی کی توقع کرنی چاہیے، لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ابھی ایک تو خیر اس میں اندر ایک چھوٹی سی خبر بھی آپ کو دے دوں کہ یہ دوست جو ہیں یہ بضد تھے 15-20 کے اندر تنخواہیں بڑھانے کے لیے۔ صحیح۔ تو زرداری صاحب نے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بڑا شدید جو ہے انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا تھا انٹرنل میٹنگز میں، اور وہ تو بہت زیادہ مانگ رہے تھے اور 50% اڑ گئے تھے، 50 پہ اڑ گئے تھے، مانگ زیادہ رہے تھے لیکن اڑ گئے کہ 50% تو ہر صورت میں کی جائیں،
لیکن یہ بھی پھر اپنی جگہ پہ اڑے رہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ نہیں اس طرح Fiscal space ہمارا نہیں ہے، مشکل مجبوری نہیں ہے، گنجائش ہے. تو پھر جا کے بات آگے کہ گریڈ 16 تک جو ہیں ان کو 35% دے دیں اور جو 16 سے اوپر ہیں ان کو 30% دے دیں تنخواہ میں اضافہ, اور پینشنرز کے لیے 17.5%. یہ ٹھیک ہے, قابل عمل بات ہے اور اچھی بات ہے. لیکن ایک بات مجھے یہ سمجھ نہیں آتی, اسحاق ڈار صاحب کا یہ ہمیشہ رہا, یہ پچھلے بجٹ میں عمران خان کی ٹیم نے یہ ایک کام ٹھیک کیا تھا اس حوالے سے کہ انہوں نے یہ ٹیکس ختم کر دیا تھا کہ آپ بینک میں اپنے جمع کرائے ہوئے پیسے اس کے اوپر بھی آپ نے ٹیکس دینا ہے, اور اس کی شرح 50,000 روپے آپ نکلوائیں تو 0.6% آپ کا اس میں ود ہولڈنگ ٹیکس کٹ جائے گا. اس کی عقل اور شعور کو, مجھے تو اس کی بات سمجھ نہیں آئی کہ یہ کون سا فلسفہ ہے کہ آپ کا اپنا پیسہ جو اکاؤنٹ میں پڑا ہے, آپ کی تنخواہ آئی ہے, آپ کے اکاؤنٹ میں گئی ہے اور آپ کی تنخواہ آپ کو کٹ کے ملی ہے, تو پھر آپ اس میں سے جو پیسہ نکلوائیں گے اس میں آپ پھر ٹیکس دیں گے. کوئی یہ منطق میری عقل میں یہ نہیں بیٹھتی. اور یہ اور وہ بھی لمٹ جو ہے صرف 50,000 روپے, 50,000 کی نان فائلر کے لیے ہے نا. جس کی آمدن 50,000 ہے اس نے فائلنگ کیا کرنی ہے, مجھے یہ تو بتائے نا کہ جو وہ گوشوارے کہاں سے وہ جمع کرائے گا. 50,000 روپے کی کیا اوقات ہے اس موجودہ زمانے میں. ٹھیک ہو گیا جناب. اور وہ بات کر رہے تھے مظہر بھائی کہ کیا کیا انہوں نے, تھوڑا سا انفراسٹرکچر کی تعمیر پر انہوں نے 491 ارب روپے رکھے ہیں. جی, انفراسٹرکچر کی حالت یہ ہے کہ اب ہمارا پنجاب کے مضافات سے تعلق ہے, سندھ بھی پھرے ہیں, بلوچستان بھی پھرے ہیں. انتہائی بدقسمتی اور شرم کی بات ہے کہ انفراسٹرکچر مجموعی طور پر اتنا تباہ و برباد ہو چکا ہے, شہروں کے اندر بھی اور شہروں کے ساتھ جو لنک سڑکیں ہیں اتنی برباد ہو گئی ہیں کہ ان کی کوئی پوچھنے پرتنے والا کوئی نہیں ہے. یہ موٹر وے کا حسن صرف ٹھیک ہے کہ یہ ایک مین جو شاہراہیں ہیں یا مین جی ٹی روڈ ہے. اچھا, پھر یہ جن کو ٹھیکے ملتے ہیں ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اشتہار میں آتا ہے کہ فلاں ہی صرف ٹھیکہ لے سکتا ہے اور کسی کو ٹھیکہ نہیں ملے گا. صحیح. اور اگر کسی کو نہیں بات سمجھ آتی تو یہ جو اشتہار جو دیا گیا تھا یہ 12 کو کہ اوور برج والا اس کے ٹھیکے کا اشتہار پڑھ لیں, یا پھر جدھر سے ہمیں 100 روز ذلیل و خوار ہونا پڑتا ہے یہ جی ٹی روڈ کے اوپر جاتے ہوئے گلبرگ سے, کبھی اس کے اوپر بھی کیلکولیشن ہو جائے کہ قوم کا کتنے ارب روپے کا ماہانہ پٹرول ضائع ہوتا ہے, جبکہ ٹھیکے لینے والوں کو تو بہت پیسہ کما لیتے ہیں وہ, اور وہ جب ان کا دل کرتا ہے اور جب صبح وقت پر مکمل نہیں ہوتے, کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. جو کام جو 6 مہینے میں کوئی اور کمپنی بنا دے سکتی ہے, یہ لوگ اپنی طاقت کے زور پہ 2 سال 3 سال پہ اٹھا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں بر وقت ہو رہا ہے. اور پھر اس کے لیے مزے کی بات ہے کہ پچھلا ڈی سی جو تھا اسلام آباد ہر روز ایک جھوٹ بولتا تھا, اتنی سڑک بن گئی, حالانکہ میں روز وہاں سے گزرتا ہوں اور وہ ایک ٹکے کا کام نہیں ہو رہا تھا. ذلیل و خوار. یہ انفراسٹرکچر کی بات. اب آ جائیں توانائی کے لیے, انہوں نے رکھا 86 ارب روپے. جی, توانائی جو ہے آپ کا بیسک مسئلہ ہے, انرجی ہوگی تو انڈسٹری چلے گی, اور 86 ارب روپے اور افورڈیبل انرجی ہوگی. 86 ارب روپے سے پورے پاکستان کی انرجی کو بوسٹ دینے کے لیے اگر واقعی ارادہ ہو تو گنجی نہائے گی کیا اور نچوڑے گی کیا. اب آ جائیں جناب ٹرانسپورٹ کے لیے, تو انہوں نے بہت پیسہ رکھا ہے کیونکہ اس میں افسر شاہی ہوتی ہے, افسروں کو پیٹرول کے لیے پیسے چاہیے, وہ دبا کے پیسہ رکھا ہے 263 ارب روپے ٹرانسپورٹیشن کے لیے اور اس کے لیے. صرف ہسپتالوں میں چلے جائیں, پنڈ دیہاتوں کے اور ضلع لیول کے اور بنیادی مراکز صحت اور تحصیل کے جو صحت ہیں ان کی تو آپ حالت ہی کوئی نہ پوچھیں. یہ پمز اسلام آباد کی حالت پوچھ لیں کہ یہاں اگر آپ کو جانا پڑ جائے تو آپ کو پتہ جائے گا, اور اگر ہمت کریں پروگرام کرنے کے بعد ابھی تینوں چلے جاتے ہیں تو پیمز کی ایمرجنسی میں جا کے دیکھ لیتے ہیں. اسلام آباد وفاقی دارالحکومت, بڑے فخر کی جگہ. صحیح. اور میں صحت کے لیے رکھیں 23 ارب روپے. یہ ہماری جو بی ایچ یو کی بات ہے آپ صوبوں نے اس کو بوجھ اٹھانے, یہ ہماری جو ہے وفاقی حکومت اسلام آباد تک محدود ہے صحت کے مثال ہے اوور آل. ٹھیک ہے جی, صوبوں نے تو اٹھانا ہے لیکن یہ معاملات تو ظاہر ہے وہ کرتے ہیں. اچھا, تعلیم, اعلیٰ تعلیم کے لیے ٹھیک ہے جی, اس دفعہ 82 ارب روپے رکھیں.
पानी के लिए 100 अरब रुपए रखे हैं। अच्छा, एक दो काम यहाँ एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद डिस्कशन को जारी रखेंगे, कुछ मजीद सवाल अच्छी खबर भी दरमियान में है जी, तो ब्रेक के बाद अगर नाज़रीन मुंतज़िर रहेंगे जी, टैक्स जो है उसको रिड्यूस कर रहे हैं तो आप ब्रेक ले लें। जी बिल्कुल सही है नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे और अपने पैनलिस्ट से और अपने माहिरीन से जो हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे उनसे पूछेंगे कि जब 6000 अरब रुपए का खसारा हो जिस बजट में, तो वहाँ पर फलाह बहबूद और तरक्की की मनाजिल कैसे तय की जा सकेंगी, मौशी पहिया कैसे बरक़ रफ्तारी से चल सकेगा। तो यहाँ इन सवालों के जवाब भी लेंगे नाज़रीन। यहाँ पर ब्रेक लेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आज पेश होने वाले आइंदा माली साल के बजट में जहाँ कुछ नए टैक्स ज़रूर आयद किए गए हैं, नाफिज किए गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ शोबों को मज़ीद मराहत भी दी गई हैं। वहाँ पर कुछ टैक्सेशन के हवाले से जो कुछ छूट भी दी गई, जिसके अंदर हम बात करें पाकिस्तान में महंगी तवानाई बहुत बड़ा मसला है, और अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के अंदर सोलर इंडस्ट्री के फ़रोग के लिए हुकूमत पहले ही मुतहरिक है, और अब सोलर पैनल और उसके साथ इन्वर्टर और उसकी बैटरियों के हवाले से ड्यूटीज़ या टैक्स से खुसूसी तौर पर छूट दी गई है। इसी तरह IT सेक्टर को प्रमोट करने के लिए भी खुसूसी मराहत दी गई हैं। बला साहब, आज मैं पढ़ रहा था इसकी सारी डिटेल। हम बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं कि हमने अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो हमें मुख्तलिफ शोबों पर ज़राअत समेत टेक्सटाइल, सर्जिकल, लेदर पर हम फोकस करते हैं, लेकिन गुज़श्ता माली साल के दौरान तमाम तर मुश्किलात के बावजूद हमारा जो IT का सेक्टर है उसमें ग्रोथ रेट 16.7% रही और $1.94 बिलियन में हमने 9 सालों में हम पहुँचे हैं। तो हम दीगर शोबों के साथ साथ IT सेक्टर के अंदर देखते हैं पड़ोसी ममालिक का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, तो हमें दीगर शोबों के साथ IT को फोकस करना चाहिए, उसमें हमें उसको फ़रोग देने के लिए कि एक शॉर्ट टाइम के अंदर ग्रोथ भी आपकी है, और उसके ज़्यादा हुकूमत ने भी उसके अंदर स्पेशली इस्लामाबाद के हद तक स्पेशल इंसेंटिव दिया है। कुछ टैक्स थे उससे वो भी अब ख़त्म कर दिए गए हैं। तो किस हद तक IT का पोटेंशियल है पाकिस्तान में? नहीं, पोटेंशियल तो है। गुजारिश सिर्फ ये है कि जो हमसाया मुल्कों की आपने बात की, बड़ी शानदार बात है। हमारे यहाँ IT के इंस्टीट्यूशन कितने हैं जी, लोग सीखेंगे तो कोई काम करेंगे ना। अब जो हमसाया मुल्क जिसकी मिसाल दी है उसने तो मुल्कों के मुल्क जो हैं बुक कर रखे हैं, हम भी कर सकते हैं जी, लेकिन हमारे यहाँ IT सेक्टर पे पैसा खर्च नहीं होता। ठीक, हम चाहते हैं हम कमा लें लेकिन कमाने वाले पैदा ना करें। जी, तो जब तक आप कमाने वाले पैदा नहीं करेंगे आप IT सेक्टर में कैसे आगे बढ़ेंगे। सही। दूसरा जो है, आपकी इंडस्ट्री ज़्यादातर जो है वो एग्रो बेस्ड है जी, जब तक आप एग्रीकल्चर को बेहतर नहीं करेंगे, साइंसी बुनियादों पर नहीं करेंगे, तो मेरा ख्याल है आपकी तरक्की का ख्वाब अधूरा रहेगा। जो तवानाई की बात है, आप देखिए कि इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है जी, कि मौजूदा वज़ीर आज़म ने कहा कि ये जो गैर मुल्की कोयले के प्लांट्स हैं ये किसने लगाए, तो हालांकि उन्होंने खुद लगाए जी, और साहिवाल जैसे इलाके की फर्टाइल ज़मीन का सत्यानाश भी किया। तो हमारे हुक्मरान पता नहीं सोचते क्यों नहीं जी, या उन्हें याद नहीं रहता, तो उन्हें ये सोच समझ के सारे काम करने चाहिए ना। देखिए हमारे यहाँ कई मंसूबे ऐसे भट्टी साहब लग गए जिनका कौम को खातर का फ़ायदा नहीं हुआ जी, लेकिन कौम का सरमाया बहुत लग गया। सही। तो हमें एक तो लॉन्ग टर्म मंसूबे लगाने चाहिए, एक पॉलिसी बना लेना सब लोग बैठ के, जी, सारे पॉलिटिशियन बैठ जाएं, सारी जमातें, कि भाई अगले 25 साल इस पॉलिसी से नहीं हिला जा सकता। इंडिया वालों ने ये किया, बिल्कुल सही। इंडिया वालों ने कुछ मामलात में ऐसी पॉलिसियां बनाई, उन्होंने कहा जी 22 साल इससे जो भी हुकूमत आएगी इनहराफ नहीं कर सकेगी, इसी पे चलना पड़ेगा। इस पर हम अगले सेगमेंट में बात भी करेंगे। असर ज़रदारी साहब इसी मामले में मुतहरिक है, आजकल वो चाहते हैं कि मिसाकी मौशियत हो, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो इसके साथ सोलर पैनल के हवाले से तो गवर्नमेंट उस इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहती है, देर आया दुरुस्त आयद, शायद जो महंगी बिजली का इलाज इसी के अंदर हो चुके हैं। अब लोग अपने घरों पर भी सोलर पैनल लगवा रहे हैं और उससे जो एक सिस्टम है उसके ज़रिए से वो चाहते हैं कि उनके ऊपर जो उनका बोझ है अपनी मदद आपके तहत कम कर सकें। अली साहब, आपसे जानना चाहूँगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जानिब से और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री जो है, लेदर की है, सर्जिकल है, उनका मुतालबा था कि आप हमें जो बिजली है या गैस है 9 सेंट पे दें, जो रीजनल कम्पिटिटिव रेट्स हैं। बजट के अंदर उसके ऊपर खामोशी बिल्कुल छाई हुई है। हुकूमत कहती है हमारे पास स्पेस नहीं है, IMF चाहती है कि आपने इसको मज़ीद इनको सब्सिडी नहीं देनी। प्राइम मिनिस्टर ने आज कुछ उम्मीद दिलाई है कि IMF की तमाम शराइत पूरी कर चुके हैं, प्रोग्राम हमें ज़रूर मिलेगा। अगर IMF को प्रोग्राम नहीं मिलता
اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی جو مختلف سیکٹرز ہیں ان کو سبسڈی دینے کے لیے بھی ہمارے پاس اب سپیس نہیں رہی، اور جبکہ آئندہ مالی سال میں 25 ارب ڈالر کی ہم نے پیمنٹس کرنی ہیں۔ آئی ایم ایف کے پلان کے بغیر حکومت کس حد تک پر امید جو دکھائی دیتی ہے، اور آپ کس حد تک ریلائی کرتے ہیں کہ حکومت دوست ممالک کے ذریعے سے اور اپنے متبادل پلان کے ذریعے سے اس بڑے چیلنج سے نمٹ پائے گی، پیمنٹس بھی ہو جائیں گی اور معاشیت بھی بہتر انداز میں گروتھ کرتی رہے گی؟ کس حد تک آپ پر امید ہے؟ نیکی کی بات کرنی چاہیے اور اچھائی کی توقع رکھنی چاہیے، لیکن موجودہ اعداد و شمار کے ساری صورتحال میں مجھے اچھائی کو اتنی خاص نظر نہیں آ رہی ہے۔ اور وہی بات سیکٹر میں کوئی انڈپتھ نہیں کی، اس کے لیے کوئی آپ نے جدید ترین ذرائع اختیار نہیں کیے، اور آپ نے انڈسٹریلسٹ کو سستی چیزیں فراہم نہیں کی، سستی بجلی، توانائی، بجلی، گیس اور باقی سہولیات نہیں دیں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ مہنگائی کیسے کم ہوگی ملک کے اندر بھی، اور ملک کے اندر کے علاوہ باہر ایکسپورٹس کے لیول پہ، کہ اگر ایک بنگلہ دیش سے وہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایک چیز 100 روپے کی مل رہی ہے، چائنا کی وہی بنی ہوئی چیز 90 روپے کی مل رہی ہے، ملائیشیا کی وہی بنی ہوئی چیز 95 روپے کی مل رہی ہے، اور ہماری کاسٹ ہی 150 روپیہ ہوگی، تو کون خریدے گا؟ تو میرا بزنس مین جو ہے پاکستان کا جو تاجر ہے اور جو ایکسپورٹر ہے، وہ کیا چیز باہر جا کے بیچے گا اور اس کی کوئی چیز کیوں خریدے گا؟ جی، تو یہ کاسٹ کو جو ہے اس کو کم کرنے کے لیے ضروری ہے، بالکل ضروری ہے، جتنے بھی خالی ٹیکسٹائل کے نہیں، جی، جتنے بھی انڈسٹریلسٹ ہیں، انڈسٹری کو فروغ دینے کی ضرورت ہے، انڈسٹری کے لیے کام کرنا ہے۔ لیکن انہوں نے ایک اچھا کام جو کیا ہے، جی، مثلا اوورسیز پاکستانیز کے لیے انہوں نے 1-2 کام اچھے کیے۔ جی، ایک اچھا کام انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو 2% انہوں نے ٹیکس لگایا ہوا تھا کوئی جائیداد پراپرٹی خریدنے پہ، جائیداد جو خریدتے ہیں ان کے اوپر 2% ٹیکس تھا، فائنل ٹیکس اس کو کہتے تھے، وہ ٹیکس ختم کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ جی، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اوورسیز جو ہیں وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ جو بالکل پچھلے دنوں تقریباً رک چکی تھی، شاید اس طرف توجہ دینا شروع کر دیں۔ اور اس کی ایک وجہ خیر ڈالر بھی تھا کہ لوگوں نے اپنا پیسہ جو ہے وہ ڈالر ان کے پاس آلریڈی ہے تو وہ ڈالر وہ سنبھال کے رکھتے ہیں، بجائے ادھر لگانے کے وہ جو پیسے، لیکن اس کے ساتھ ایک وہ بھی دیکھ لیجیے گا جو انیشیٹو $1,00,000 پاکستان لانے کی ایک لمٹ پرمیشن دی گئی ہے، ذرائع آمدہ نہیں پوچھے جائیں گے، اس کا کس حد تک پازیٹیو امپیکٹ ہوگا؟ جو مارکیٹ میں ڈالر کی کمیابی ہے کیا وہ ختم ہو سکے گی؟ مجھ سے تو پوچھیں تو 1 لاکھ نہیں 10 لاکھ ڈالر تک کی پوچھ ختم کر دیں۔ ان کو بڑے پٹھے دھندے پہ لگایا ہوا ہے FATF نے اور IMF نے۔ دنیا میں جو بڑی بڑی انٹرنیشنل جو اکانومیز ہیں انہوں نے پیسہ لانے پہ کبھی نہیں پوچھا، اور ہم نے اس میں ایک اور ڈالا ہوا ہے جی وہ ٹیررزم اور یہ وہ۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے ادارے اتنے ویجیلنٹ ہیں کہ کوئی دہشت گردی نہیں کر سکتا۔ میں کہتا ہوں لمٹ ہی ختم کر کے جتنا لے آتے ہو لے آؤ۔ بالکل صحیح ہے، اسی میں ہی پاکستان کی بھلائی ہے، اور جو پاکستان کے اوپر پابندیاں عائد کرتے ہیں، ریسٹرکشنز کرتے ہیں، پھر ان کو پاکستان کے مسائل کو حل کرنے میں سنجیدہ کوششیں بھی کرنی چاہیے۔ ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ مساق معیشت کی کاوشیں ہو رہی ہیں پنجاب کے اندر، کیا یہ کاوشیں کامیاب ہو پائیں گی؟ یہاں پر بریک لیں گے، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک جانب وفاقی حکومت بجٹ کی تیاری میں مصروف تھی تو دوسری جانب لاہور میں ایک نئی پولیٹیکل پارٹی کی تشکیل اور اس کے قیام کا عمل بھی جاری تھا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ استحکام پاکستان پارٹی کا قیام عمل میں آ چکا ہے۔ برلا صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، جہانگیر ترین صاحب، علیم صاحب متحرک ہوئے اور وہ تمام لوگ جن کے بارے میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، جو دعویٰ کرتے تھے اگر میں نے PTI کو چھوڑا تو پہلے میرے یہاں پر ماتھے پر گولی ماری جائے، باقی بھی بہت سے لوگ تھے بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے، وہ سب لوگ وہاں پہ صف اول میں اب شمار ہو رہے تھے، وہاں بیٹھے تھے۔ جو استحکام پاکستان پارٹی کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، یہ کیا موجودہ سیاسی حالات کے تناظر میں وقت کی اشد ضرورت بن چکی تھی، یا اس کو ہم ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کا نام دیں کہ یہ ایک ٹائملی ایک مخصوص وقت کے لیے ایک ارینجمنٹ کیا گیا ہے اور اس کے بعد چیزیں دوبارہ اپنے اوریجنل شیپ میں آ سکتی ہیں؟ بھٹی صاحب، یہ جو جنہوں نے پارٹی بنائی اور جو دعوے دار ہیں، جی، علیم خان صاحب، ترین صاحب، ہاں، ان میں سے ایک میرا دوست ہے، ایک میرا کلاس فیلو ہے، صحیح، اور جو دعوے دار ہیں ان سے بھی دوستیاں ہیں، لیکن تبصرہ تو کرنا چاہیے، یقیناً جی، میرٹ پر ہونا چاہیے۔ اب جب پاک سرزمین پارٹی بنی نا، تو ہمارے ایک دوست ہیں مولا بخش چانڈیو، مولا بخش چانڈیو سے ہم نے بہت زبردست تبصرہ کیا۔
انہوں نے کہا نام سے ظاہر ہے کہاں سے بنی ہے. تو میں بھی ان کے تبصرے سے اتفاق کرتے ہوئے جی یہ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے جی اس کے بارے میں یہی کہوں گا کہ نام سے ظاہر ہے کہاں سے بنی ہے اور کنہوں نے بنوائی ہے. اللہ صاحب تھوڑے ہمارے ناظرین کو بھی بتا دیں اگر آپ کے پاس خبر ہے تو. یہ آپ کے قریبی شہر سے بنی ہوگی, آپ کے شہر سے بنی ہوگی. نہیں آپ کا اشارہ ملتان کی طرف ہے, میرا شہر تو نہیں، ملتان ہے. ملتان والے سیاسی پارٹیاں تھوڑی بناتے ہیں. ملتان والے تو چونکہ ساؤتھ پنجاب سے تعلق ہے نا سیاسی پارٹیوں جہانگیر ترین صاحب کا. جی ملتان والے تو آپ اسلام آباد کے قریبی شہر کی بات جی کر رہے اسلام ہیں, آباد کی پنڈی کی جانب اشارہ آپ یہ کا. ظاہر ہے وہ نام سے یہی ظاہر ہے. مولا بخش چانڈی صاحب نے تو بڑا, انہوں نے ویسے شہروں کی وضاحت نہیں کی تھی لیکن بس انہوں نے کہا نام سے پتہ ہے کہ کدھر سے بنی ہے. لیکن یہ تو سارا آرگینک ارینجمنٹ ہے. جہانگیر ترین صاحب ایک بدترین ان کے مخالف تھے پی ٹی آئی کے, ان کا کافی عرصوں سے ان سے کاوشیں تھیں اور ایک سچویشن ایسی بنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بالکل ایک آرگینک موو ہے. ہمیں نہیں لگتا کہ کسی نے اس کی کوشش کی ہے اس پارٹی کے قیام میں سیاستدانوں سے ہٹ کے. دیکھیے وہ کرنی تو ظاہر ہے, سامنے تصویر سیاستدانوں کی آنی ہوتی ہے. بٹی صاحب اس میں دو باتیں بڑی اہم ہیں جی کہ جہانگیر ترین صاحب نے لیڈران تو اکٹھے کر لیے جی لیکن اب اس پارٹی کے لیے ورکر کہاں سے لائیں گے جی اور ووٹر کدھر سے لائیں گے. پھر یہ جو جذبہ ہوتا ہے سیاسی پارٹیوں میں وہ کہاں سے آئے گا. صحیح, جذبہ اور چیز بڑا ہے, اہم سوال ہے. دولت اور چیز ہے. دولت جلسے بھر سکتی ہے لیکن جلسوں میں رنگ نہیں ڈال سکتی. بالکل صحیح, رنگ جذبوں سے ڈلتا ہے. بالکل صحیح. اب اس میں ایسے لوگ بھی وہاں نظر آئے جو اپنے منہ چھپا رہے تھے. جی کوئی نیچے پتہ نہیں کیڑیاں چونٹیاں دیکھ رہا تھا, کوئی ماتھا پکڑا ہوا, تو کوئی ہیڈک ہو سکتا ہے کسی کو, جی کسی کو پتہ نہیں. کوئی اپنی تصویر نہیں دکھانا چاہتا تھا. اور ان میں سے اکثر وہ لوگ تھے جنہوں نے ہفتہ پہلے جی یہ کہا کہ ہم سیاست چھوڑ رہے ہیں. بالکل صحیح. تو اس سے سیاست چھوڑتے چھوڑتے انہوں نے ایک نئی پارٹی جوائن کر لی. علی صاحب کا ویو پوائنٹ ہے. جی آخری بات کر جی جی اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ انتہائی جھوٹے ہیں. انہوں نے قوم کے سامنے ایک جھوٹ بولا کہ ہم سیاست چھوڑ رہے ہیں اور ہفتہ بھی نہیں گزرا, 10واں بھی نہیں ہوا جی تو نئی پارٹی میں گھس گئے. تو جنہوں نے ابتدا ہی میں یہ جھوٹ بول دیا ہے بالکل صحیح, ان سے آپ کیا توقع رکھیں؟ بالکل صحیح. علوی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, برلاس صاحب نے بڑا ویلڈ پوائنٹ ریز کیا ہے. جذبہ کسی بھی پارٹی کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے. برلاس صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ تو موجود ہے, بڑے جلسے بھی آرگنائز ہو جائیں گے, جہازوں کا استعمال بھی ہوگا, لوگوں کو یہاں سے وہاں موو بھی کر لیا جائے گا, لیکن جذبے کی ایک کمی محسوس ہوگی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب اور اس پارٹی میں شریک دیگر ارکین جذبہ بھی لا سکیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ کیا پی ٹی آئی کا جو ووٹ بینک تھا, کیا یہ نئی پارٹی استحکام پارٹی اس ووٹ بینک کو بھی توڑنے میں کامیاب ہوگی یا نیا کوئی ووٹ بینک اپنا کریٹ کریں گے؟ ویسے ایک تو نام کے حوالے سے ان کو اچھا نام بہتر یہی تھا بجائے استحکام پاکستان نام رکھنے کے. میرے بھائی بڑی تفصیلی وہ بات ٹھیک کر چکے ہیں. اس کو وہ جو نیا نئی نام کی ایک فرنچائز جو ہوتی, آپ کو گاؤں میں مختلف, آپ کے علاقے میں ڈھوڈا مشہور ہے تو وہ کہتے ہیں کہ فلاں ڈھوڈا ہاؤس کا, اور اس کے بعد جو دوسرا بناتا ہے وہ کہتا ہے اصلی فلاں ڈھوڈا ہاؤس. تو اس کے اوپر لکھ دیتے اصلی طریقہ انصاف, اصلی بڑی طریقہ انصاف, تو وہ ہو جاتی. نام تبدیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. وہی جو سارے اکٹھے کر کے کچھ مجبور اور کچھ بے ضمیروں کا اجتماع تھا وہ, لیکن وقت کی بھی ضرورت تھی. اس وقت استحکام لانے کی کوشش جاری تھی تو اس وجہ سے اس کے ساتھ لنک ہو گیا معاملہ. اچھا ہے, وہ استحکام کی تو ضرورت ہے. پاکستان کا استحکام تو بہت زیادہ ضروری ہے اور پاکستان کے لیے اس آپ کی جان بھی قربان ہے. لیکن بات یہ ہے کہ پہلے جو باتیں کیا کرتے تھے اور آج کیا باتیں کرتے ہیں. ووٹ کی آپ نے بات کی, یہ ووٹ میں کیا ڈنٹ ڈالیں گے؟ ان کے ساتھ تو لوگ ناراض ہوں گے نا. ان کو تو جس وجہ سے, جس انتخابی نشان کی وجہ سے یا جس لیڈرشپ کی وجہ سے ووٹ ملا تھا, جی اب وہ لیڈرشپ کو چھوڑ کے یہ کہیں اور آ گئے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا. ہاں یہ بات درست ہے کہ یہ ایک معاملہ تو شروع بہت ہمارا, ہم دیکھتے ہیں نا جی کہ یہ
کی بات جو تھی مؤثر بیانیاں دینے میں کامیاب ہو جائیں تو اچھا ہے. ابھی تو بات تو یہ وہاں تک بھی سنی جا رہی ہے کہ یہ بھی باتیں چل رہی ہیں کہ شاید آنے والے کسی وقت میں کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ان کی نون لیگ کے ساتھ بھی ہو جائے. صحیح. اور اگر اس طرح کی بات کہیں کسی کنارے لگ گئی تو ظاہر ہے کچھ لوگ ان میں سے بھی کامیاب ہوں گے. لیکن اگر یہ کہیں کہ اس لیول کی جو مقبولیت تھی اس میں مجھے لگتا ہے ابھی وقت بالکل ابھی وقت لگے گا. اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی تو شاید یہ پارٹی شارٹیسٹ ٹائم کے اندر اپنی پہچان بنانے میں کامیاب ہو پائے, لیکن وقت ثابت کرے گا کہ ان کو کیا کامیابی ملتی ہے. ناظرین, آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. کل ہوگی آپ سے دوبارہ ملاقات. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.